بات کر رہے ہیں ہم اکنامک سروے آف پاکستان پر. یہاں میرے ساتھ موجود ہے ماہر معاشیات ڈاکٹر پرویز طاہر اور ڈاکٹر قیس اسلم. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اسلام آباد سے سعید غنی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور عمر ایوب صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں. ڈاکٹر پرویز صاحب آپ کی جانب آئیں گے. آپ پہلے تو کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں پر اس کے ساتھ میرا ایک سوال بھی ایڈ کر لیجیے گا. آپ کے خیال میں حکومت کے پاس جو اگلا مالی سال کا بجٹ کل دینے جا رہی ہے اگر فسکل سپیس کی بات کی جائے تو تنخواہوں اور پینشن میں وہ کتنا اضافہ دے سکے گی بجٹ میں؟ اچھا عمر ایوب صاحب آپ نے عجیب بات کر دی کہ انہیں بجٹ میں تیاری کا وقت نہیں ملا. یہ تو وہ پارٹی ہے جو کہتی تھی کہ ہم بہت تجربہ کار ہیں, کمپیٹنٹ ہیں, تیار بیٹھے ہیں, آتے ہی ملک کی ترقی کے کام شروع کر دیں گے, سوچ سمجھ لیا ہے سب کچھ. کیا بیوروکریسی کی مدد سے بجٹ بنانا تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو کریڈٹ کافی زیادہ ملا ہے. تو وہ کریڈٹ جو ملا ہے وہ آپ غور سے دیکھیں وہ زیادہ ورکنگ کیپٹل کے لیے ہے, فکس انویسٹمنٹ کے لیے نہیں ہے. اور سعید غنی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا بہت زور ہے انرجی پر. جی نہیں, انرجی پہ زور نہیں ہے, زور ہے سڑکوں پہ. آپ پی ایس ڈی پی کا مطالعہ کریں جو آگے آ رہا ہے, اس میں سڑکوں پہ زور ہے اور ایلوکیشن بھی اس کی زیادہ ہے. یہ پولیٹیکل اکانومی ایک عجیب چیز ہوتی ہے. جو چیز حکومت کے ٹینیور میں اپنا اس پہ حکومتوں کی توجہ کم ہوتی ہے. تنخواہوں اور پینشن پر آئیں کیا؟ تنخواہوں اور پینشن تو وہ دیں گے. میں نے پچھلے ہفتے دیکھا کہ چپڑاسیوں کا گھیراؤ کیا ہوا تھا وزیر خزانہ کا. لیکن فسکل اسپیس کے لیے نہیں چاہیے جس کے لیے آپ کہہ رہی ہیں تنخواہیں بڑھانے کے لیے. یہ چھوٹی سی بات ہے. فسکل اسپیس چاہیے ترقی کے لیے. ترقی کے لیے فسکل اسپیس وہ کل ہم دیکھیں گے کہ ٹیکس ریفارم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یا وہی لوگ ٹیکس دیں گے جو دیتے رہیں. ٹیکس ریفارم سے بہت بڑا ایشو. ڈاکٹر قیس صاحب ٹیکس محاصل کی جب بات کی جا رہی ہے تو اس میں 16% اضافہ بتایا جا رہا ہے. انفلیشن ریٹ 9% تک اوپر چلا گیا, جی ڈی پی کا 4% اضافہ ہے, تو یہ مجموعی طور پر 13% ہو گیا. حکومت لیکن جی اس کے علاوہ وہ جو آپ کہہ رہی ہیں حکومت نے اتنا ہی مراتیں دے دی تھی پچھلی دفعہ بگ بزنس کو. جتنے کا ٹیکس کلیکٹ ہوا تھا اتنا ہی بڑے بزنس کو معاف بھی کر دیا گیا تھا, تو وہ برابر ہو گیا. حکومت نے بالکل ابھی بھی امیر لوگوں پہ ٹیکس نہیں لگانا, ابھی بھی مڈل کلاس پہ لگے گا, اور ابھی بھی جو ہیں بجلی اور ان پٹس جو باقی ہیں, اور شاید اس دفعہ تیل پہ نہیں تو اگلی دفعہ 3 مہینے بعد لگ جائے گا. اس دفعہ بھی جو ہے وہ مڈل کلاس اور پور پیپل اور انڈائریکٹ ٹیکسز لگیں گے. وہ جو ہم فسکل سپیس, ریئل فسکل سپیس کی بات کرتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب بھی کر رہے ہیں, وہ ابھی حکومت نے بالکل کوشش نہیں کرنا, کیونکہ آئی ڈونٹ نو. پوچھ لیتے ہیں نا, حکومت سے پوچھ لیتے ہیں. عمر صاحب آپ کیا رد عمل دیں گے جو یہاں پر مہمان کہہ رہے ہیں, آپ بھی سن رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ود ڈیو ریسپیکٹ میں ڈس ایگری کروں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ ہم لوگوں کے پاس اسحاق ڈار صاحب یا ہماری فائنینس ٹیم تیار نہیں تھی. بالکل تیار تھی, اسی لیے ایک سچویشن جو فاسٹ سنکنگ شپ تھی اس کو ریٹریو کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بھی اور باقی ساتھی بخوبی واقف ہیں کہ بجٹ کال سرکولر ہر 1 اکتوبر کو نکالا جاتا ہے. بجٹ اسٹیمیٹ 1 جنوری تک کنسولیڈیٹ ہو جاتے ہیں, اور مارچ میں تقریباً آپ کا بجٹ بائی اینڈ لارج آلموسٹ 80% تیار ہو جاتا ہے. تو ہماری حکومت مئی میں آئی تھی, اور اسحاق ڈار صاحب کی ان پٹ اس سارے پروسیس میں, کیونکہ ہماری پارٹی الیکشن سے گزر رہی تھی, اس میں بہت جلدی میں یہ سارا کچھ ہوا. اور یہ بجٹ اس میں انہوں نے پورا اپنا ان پٹ دیا اور ایک سچویشن کو ریٹریو کیا. جہاں تک ورکنگ کیپٹل کی چیز ہے تو ایک بزنس میں جو لوگ بزنس چلاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ورکنگ کیپٹل بزنس کا لائف بلڈ ہوتا ہے. اور آپ کوئی بھی مینوفیکچرنگ کمپنی لے لیں, اس کا ایسٹ بیس یا تقریباً میں مطلب آپ کو مثال دیتا ہوں, یا 1 کروڑ روپے ہے تو تقریباً ورکنگ کیپٹل بھی 1 کروڑ کا ہوتا ہے. اور آپ کا ورکنگ کیپٹل جب چلتا ہے, پہیا چلتا ہے, لائف بلڈ چلتا ہے, تو اس کے ساتھ آپ کی انویسٹمنٹ بھی مزید ہوتی ہے, کیونکہ آپ کی پروفٹیبلٹی آتی ہے. پروفٹیبلٹی سے آپ کی ریٹینڈ ارننگز ہوتی ہیں, ریٹینڈ ارننگز کی وجہ سے آپ کی ایکوٹی بہتر ہوتی ہے, آپ بینکس کے پاس, فائنینشیل مارکیٹس کے پاس جا سکتے ہیں. فسکل سپیس کی جہاں تک ہم لوگ بات کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو فسکل ڈیفیسٹ جو ورثے میں ہمیں ملا تھا, پیپلز پارٹی نے جو 8% سے زیادہ تک ہمیں پہنچایا تھا, وہ ہم لوگ کٹ بیک کر کے نیچے لا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہماری انویسٹمنٹ ہماری انفراسٹرکچر میں روڈز پہ بھی ہوگی, جو ایک ملک کے
کے لیے لائف بلڈ کا کام کرتی ہے اور انرجی, کیونکہ ہمارا انڈسٹری کا پہیہ انرجی کی سے چلتا ہے. یہی وجوہات ہیں کہ آپ کی جو انڈسٹریل سیکٹر ہے, آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ ایز ویل ایز اسمال سکیل, ہماری انڈسٹریل گروتھ میٹ میں جو اس وقت فگرز بھی آپ اعداد و شمار دیکھ رہے ہیں اس پہ انکریز آئی ہے. آپ سیمنٹ سیکٹر کی سیلز دیکھیں, ان کی کیپیسٹی یوٹیلائزیشن دیکھیں, وہ بڑھ چکی ہیں. ڈومیسٹک مارکیٹ میں سیمنٹ سیلز دیکھیں, اسٹیل کی سیلز دیکھیں, وہ بڑھ چکی ہیں. اور یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی ڈومیسٹک مارکیٹ میں ریزیلینس ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. عمر صاحب, یقینی طور پر کچھ سیکٹرز میں اضافہ ہوا ہے, لیکن زرعی سیکٹر بری طرح سے نیچے گیا ہے. ایک تو اس پر رسپونڈ کیجئے گا کہ زرعی سیکٹر اتنا پیچھے کیوں گیا, اور دوسرا تنخواہوں اور پینشن میں کتنا اضافہ متوقع ہے؟ دیکھیں جی, جہاں تک تنخواہ وہ تو کل ہی پتہ چلے گا. کابینہ کی پالیسی, کابینہ جو ہے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ اس پہ فائنل ڈیسیجن دے سکیں گی. جو فائنانس منسٹر اور ان کی ٹیم آگے 2-3 آپشنز دیتے ہوتے ہیں اور اس پہ وہ فائنل ڈیسائیڈ کرتے ہیں. زرعی شعبے کا تعلق ہے, کافی وجوہات ہوتی ہیں, صوبوں کا بھی اس میں بہت بڑا رول عمل دخل ہوتا ہے, ایز ویل ایز جو ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے زرعی شعبے میں وہ نہیں ہو سکا, کیونکہ وہ کئی چیزیں کرتی ہیں, چیزیں ہوتی, اور ہر چیز پہ آدمی سکسیس کرے یا جس کو آدمی کہے کہ جی یہ مطلب ہم لوگ اس کو نہیں. جہاں زرعی سیکٹر میں ہمیں اور مزید بہتری کی ضرورت ہے. انڈسٹریل سیکٹر میں اللہ کے کرم سے ہم نے دکھایا کہ جو چیزیں انسان کی کنٹرول میں ہیں حد الوسع کوشش کی, اور اس کا رزلٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گروتھ آئی ہے, اس کو انڈسٹریل سیکٹر نے لیڈ کیا, اور یہ چیز آگے بھی جائے گی. حکومت کہاں نہیں آگے بڑھ سکی آپ کے خیال میں؟ کیا حکومت کی ترجیحات صحیح نہیں تھی؟ اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ ایک تو میں تھوڑا سا ذرا وضاحت کروں, جو عمر ایوب صاحب نے چونکہ 2 مرتبہ بات کی بیچ میں, غالباً یہ مشرف صاحب کے دور میں بھی وزیر خزانہ تھے, تو جب حکومت ہماری آئی تھی تو اتفاق سے, اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب اس وقت بھی وزیر خزانہ ہی تھے, اور جب وہ آئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ کس قسم کی معیشت ہمیں ملی ہے, اور کس قسم کے فیکٹس اینڈ فگرز جو مشرف صاحب کی حکومت نے دیے تھے وہ سارے غلط تھے, سارے فیک تھے, بوگس تھے. اور وہ اسحاق ڈار صاحب نے پریس کانفرنسز کر کے لوگوں کو بتایا تھا کہ انہوں نے ساری جعل سازی کر کے ہمیں ساری جس قسم کی معیشت دی ہے. تو وہ جو فگرز ہمیں ملے تھے وہ سب کو پتہ ہے, جتنا سرکولر ڈیٹ ہمیں ملا تھا وہ سب کو پتہ ہے, اس کے بعد جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ سب کو پتہ ہے. جو آپ نے بھی کہا نا کہ 16% انہوں نے وہ ریونیو کلیکشن زیادہ کر دی ہے, تو وہ اس طرح نہ دیکھیں آپ. انہوں نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا وہ غالباً 2475 بلین تھا, 2475 بلین, اس کو 2 مرتبہ ڈاؤن ورڈ انہوں نے ریوائز کیا ہے, اور ابھی بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ جو انہوں نے 2200 غالباً 45 یا 75 ارب کا کچھ رکھا ہے کہ اس کو بھی میٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. تو 2 مرتبہ انہوں نے نیچے لے کر گئے, اور اگر انکریز ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دیگر ٹیکسز میں اضافہ کیا تھا. جو ان کا پہلا بجٹ آیا تھا 1% تو جی ایس ٹی بڑھایا ہے, اس کے علاوہ مختلف جو ٹیکسز تھے اس کے اندر انہوں نے اضافہ کیا تھا. تو ڈیفینیٹلی جب آپ ٹیکس بڑھائیں گے تو آپ کا جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کے اندر اضافہ ہونا ہے. اگر اضافے کی بات آپ کریں تو جو ہماری حکومت آئی تھی تو تقریباً 1000 ارب روپے کلیکٹ کرتے تھے, جب ہم چھوڑ کے گئے تو 2000 ارب روپے تھے. تو 5 سال کے اندر ہم نے اپنی کلیکشن جو ہے وہ دگنی کر دی تھی. تو وہ جو ہے اس کو کیونکہ اب یہ کہیں گے کہ پاکستان ہم نے بنایا تھا ہم وہ کلیم کر دیں گے, تو میں اس طرف نہیں جاتا ہوں. جو اچھی باتیں ہیں وہ ماننی چاہیے. دوسری گزارش یہ ہے کہ جب 2007 میں جب حکومت آئی تو 7.6% بجٹ ڈیفیسٹ اس وقت بھی تھا, جس کے وزیر خزانہ غالباً عمر ایوب صاحب تھے. تو جب ہماری حکومت گئی ہے تو وہ 7 اور 7.7 کے درمیان. اسٹیٹ بینک کی جو رپورٹ تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہے, اور یہ 8.8 جو ان کا اپنا پیدا کرتا ہے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے وہ جو آئی پی پیز کی پیمنٹس کی تھی اس کی وجہ سے کیا تھا. اس پہ میں اس پہ رسپونڈ کروں گا. ان کا آپ یہ چیز بھول رہے ہیں کہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تھی جنہوں نے نہیں بڑھایا, اور اس دوران کافی خلل آیا تھا, اور اس خلل کے دوران جو ریٹس نہیں بڑھے تھے, اور اس پہ آپ کی پارٹی کی بھی انپٹ شامل تھی, اور آپ نے کہا تھا یہ ریٹس نہیں بڑھنے چاہیے. نمبر 1, جہاں تک آپ خسارے کی بات کر رہے ہیں, خسارہ جو تھا اس وقت کنٹرول میں تھا. اس کے بعد آپ نے اوور آل فسکل ڈیفیسٹ انکریز کیا, اور اس کے بعد جو آپ یا انویسٹمنٹس دیکھیں تو انویسٹمنٹس پاکستان میں ختم ہو گئیں. اس کے بعد آپ دیکھیں تو ملک کے جو قرضے تھے وہ آپ نے کہاں سے کہاں چڑھا دیے. اس کے بعد آپ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ کرپشن میں کیا انتہا آئی. اس کے بعد آپ دیکھیں تو آپ کرائے پہ فائنانس منسٹرز لیتے گئے. اس کے بعد آپ دیکھیں آپ فائنانس سیکٹریز تبدیل کرتے گئے. اس کے بعد آپ دیکھیں تو سپریم کورٹ نے آپ کی حکومت کے خلاف کئی کرپشن کے کیسز لگائے. اس کے بعد چلیں تھوڑی دیر کے لیے ماضی سے حال میں آ جائیں, قرضے ابھی بھی بڑھ رہے ہیں, فورن ڈیٹ بڑھ رہا ہے, اکاؤنٹیبلٹی بورڈ ان کے وزیر اعظم کے خلاف کام کر رہی ہے. نہیں,
افتخار چودھری تو آپ کے ایجنڈے پہ کام کر رہا تھا، تو مقصد یہ تھا کہ منڈی کو لانا ہے، پیپلز پارٹی کو خراب کرنا ہے. اب تو ساری دنیا مان رہی ہے کہ افتخار چودھری اسٹرکچر تباہ کیا اس نے. سعید صاحب دیکھیں آپ نے تو اداروں کا بیڑا غرق کر دیا جناب، آپ نے تو اداروں کا بیڑا غرق کر دیا، آپ نے تو بیڑا غرق کر کے چھوڑ دیا تھا. آپ نے تو کرپشن کی دکان چمکائی ہوئی تھی ملک میں. ٹیکس نیٹ میں اضافے کی بات کی جاتی ہے، آپ کے خیال میں ٹیکس نیٹ بڑا گزشتہ ایک سال میں یا نہیں؟ نہیں بڑا. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ کم ہوا ہے پچھلے ایک سال کے اندر. انہوں نے دعوے کیے تھے کہ ہم بڑھائیں گے. ابھی پچھلے دنوں ایک ایس آر او آیا جس میں ایف بی آر کے انٹیلیجنس ونگ کو کچھ اختیارات دیے گئے کہ وہ ٹیکس کلیکٹ کریں. اسحاق ڈار صاحب کہیں گئے، بزنس کمیونٹی نے کوئی دباؤ ڈالا، انہوں نے وہ ایس آر او وڈرا کر لیا. جب آپ اتنا پریشر برداشت نہیں کر سکتے ان لوگوں کا جو آپ کے سپورٹرز ہیں، جو آپ کے ووٹرز ہیں، جو آپ کی کنسٹیٹوئنسی ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا ایگریکلچر سیکٹر کیوں تباہ ہوا، اس لیے کہ ان کی توجہ نہیں ہے اس طرف. ہم جب آئے تھے، اب یہ پھر اس پہ شور کریں گے، ہم جب آئے تھے تو آپ کی جو فوڈ آئٹمز ہیں اس کی امپورٹ اور ایکسپورٹ میں $1.5 ارب کا فرق تھا. آپ کی امپورٹ زیادہ تھی. جب ہم چھوڑ کے گئے تو $500 ملین آپ کی ایکسپورٹ زیادہ ہو گئی ہیں. $2 ارب کی ہم نے اس کے اندر انکریز کی ہے. تو یہ چیزیں ان کو نظر نہیں آئیں گی. یہ صرف شور مچانا ہے کہ کرپشن کر دی. تو بھائی میرے کرپشن کا ایک پرسپشن آپ نے ضرور بنایا جس میں آپ کا چینل بھی شامل تھا، جس میں افتخار چودھری بھی شامل تھا. پورے ایجنڈے پہ کام کیا گیا تھا. عمر ایوب صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ سعید صاحب جو کہہ رہے ہیں ٹیکس نیٹ میں اضافے کی بات، تو آپ کی حکومت بھی کرتی ہے کہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے. کس قدر ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہو سکا ہے اور کیا آنے والے بجٹ میں ٹیکس تمام طبقوں پہ لگے گا یا صرف متوسط طبقے پہ ٹیکس لگتا رہے گا؟ نہیں، متوسط طبقے پہ ٹیکس نہیں لگتا رہا، متوسط طبقے پہ چھوٹ بھی ہے. ہماری اسی گورنمنٹ کے اندر تقریباً 1 لاکھ لوگوں کی مزید آپ کا جو ہے وہ لوگ ٹیکس پول میں آئے ہیں، اور تقریباً 90,000 جو پہلے ٹیکس نیٹ میں نہیں تھے ان کو بھی ٹیکس نوٹسز گئے ہیں، اور یہ مزید ہم لوگ بڑھائیں گے. جو ٹیکس ریشو میں آپ یہ چیز دیکھ رہے ہیں، آپ کا جو ٹیکس بیس ہے، آپ کا جی ڈی پی، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو ہوتا ہے اس میں جی ڈی پی میں انکریز آئی ہے. جی ڈی پی ہماری انکریز ہو رہی ہے. ان کے دوران تو جی ڈی پی بالکل ہمارا جس کو کہتے ہیں حکومت کا بٹھا بیٹھ گیا، ملک کا اقتصادی بٹھا جو ہے وہ بیٹھ گیا تھا. ایک بار پھر ہم نے ریوائز کیا اور وہ آگے جائے گی دگنی ہوئی تھی ہماری جی ڈی پی دگنی ہوئی تھی ہمارے. آپ کی دگنی کوئی نہیں ہوئی تھی بھائی، جہاں سے ہم نے آپ کے میں اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے بات کروں گی. آپ معیشت کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. آپ کے خیال میں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ کتنا ایگریمنٹ ہے آپ دونوں کے درمیان یا نہیں؟ یہ تو کچھ دن پہلے ہمارے مہمان بھی کہہ رہے تھے کل ہم بجٹ کے وقت دیکھیں گے کہ اسمبلی میں صورتحال کیا ہوگی جس وقت وفاقی بجٹ پیش کیا جائے گا. یہ سارے فگرز موجود ہیں ریکارڈ پر. یہ ان کے کہنے سے میرے کہنے سے تبدیل نہیں ہوں گے. یہ سارے ریکارڈ پر فگرز موجود ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر کیس صاحب، حکومت کی جانب سے جو آج کہا گیا، اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے ان کا کہنا تھا ہم نے اخراجات ہیں کہ 14.9 سے 12.9% پر آگے، ڈیولپمنٹ بڑھی اور خسارہ بھی کم کیا گیا. آپ اس کو مثبت انداز میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ٹھیک ہے، اگر اخراجات کم ہوئے ہیں، سوال تو یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کتنا بڑھا ہے اور کہاں خرچ ہوا ہے. سوال تو یہ ہے کہ پاورٹی ایلیویشن کے پروگرامز کتنے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ جو پروونسز کو پیسے دیے ہیں وہ آگے پتہ لگے گا کہ ایجوکیشن اور ہیلتھ اور پانی پہ کتنے خرچ ہوئے ہیں. میں پہلے ایک بات آپ سے یہ عرض کر دوں کہ بجلی بنانے کے نئے کارخانے تو بعد کی بات ہے، جو اس وقت ایکسیس کیپیسٹی پڑی ہے اس سے بجلی حاصل کیوں نہیں ہو رہی. یہ بات، یہ جو فسکل امپلیمنٹ ہوئی ہے آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہو گئی ہوگی، آئی ول اپریشیٹ، بٹ اصل ایشو یہ ہے کہ وہ پیسہ کیا ڈیولپمنٹ، ریئل ڈیولپمنٹ جو ہے، جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی، اس پہ خرچ ہوا ہے اور وہ نہیں ہوا. ہمارے ابھی بھی ریموٹر ایریاز پروجیکٹس میں پیسہ لگا وہ صحیح جگہ نہیں لگا. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ اوور دا ٹائم ہمیں پتہ لگے گا نا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بیسک جو ہے امپلائمنٹ جنریشن ہو، وہ یہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مگر ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے جو واٹر ریزروائرز ہیں وہ بننے چاہیے تھے. ہمارے جو فارم بہت زیادہ ڈیمز پہ تو کام نہیں ہو رہا، بہت سے پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن میں تو ڈیمز کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو ریزروائرز کی بات کر رہا ہوں. وہ تو بالکل زیرو پہ ہے نا. ہم تو بڑے ڈیمز کی بات کر رہا ہوں. میں فارمز ٹو مارکیٹ روڈز کی بات کر رہا ہوں. میں جو اس وقت
زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہماری انوائرمنٹ منسٹری کیوں ختم کر دی؟ کیا انوائرمنٹ ہمارا امپورٹنٹ نہیں ہے؟ ہمارے جنگل جو کام ہو رہے ہیں ان سب کے اوور آل امپیکٹ پڑنے ہیں نا آپ کی گروتھ کے اوپر، آپ کی پاورٹی پہ، صحیح جگہوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل پوائنٹ کون سے ہے۔ سعید غنی صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا توقع کر رہے ہیں، کیا حکومت صحیح رخ پر صحیح پیمانے لے کر کل کے بجٹ کو اعلان کرے گی؟ کیا توقع ہے آپ کی؟ عائشہ، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ IMF کی شرائط ہیں، ورلڈ بینک کی شرائط ہیں، اور ان دونوں شرائط کو پورا کرنے پہ حکومت تلی ہوئی ہے۔ اگر آپ یہ دونوں شرائط پوری کرنے جائیں گے تو آپ یہ توقع نہ کریں کہ اس بجٹ میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، غریبوں کے لیے کوئی اس کے اندر بہتری کا امکان نظر آئے گا، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ IMF نے جتنی شرائط آپ پر لگائی ہیں ساری سبسڈیز آپ کو وڈرا کرنی ہے، آپ نے بجلی، گیس، پیٹرول سب آپ نے مہنگا کرنا ہے، اور آلریڈی پہلے یہ مہنگا کر چکے ہیں، مزید یہ کریں گے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہتری کی توقع مجھے نظر آتی ہے۔ جب بجلی بڑھے گی، گیس بڑھے گا، پیٹرول بڑھے گا تو مہنگائی پہ یقینی طور پہ اضافہ ہوگا اور غریب آدمی اس میں پسے گا۔ ٹھیک، آپ کو کوئی توقع نہیں؟ عمر ایوب صاحب، سعید غنی صاحب کو تو کوئی توقع نہیں بجٹ سے، ان کا کہنا ہے سب کچھ اوپر جائے گا اور آپ لوگ شرائط پوری کریں گے IMF اور ورلڈ بینک کی۔ کہیے گا کہ کل کیا دینے والے ہیں آپ لوگ بجٹ میں؟ بدقسمتی کے ساتھ ہی جو حکومت پیپلز پارٹی کی گئی ہے انہوں نے تو ساری جگہ کو کرپشن کی اینک سے اور شیشے سے دیکھا ہے، تو ان کو تو تاریکی نظر آئے گی۔ اس کے شیشے کے اندر ان کو تو صرف روپے اور ڈالر کے سائن نظر آتے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہماری حکومت پاکستان کی عوام کے لیے اور اس ملک کے لیے بہتر بجٹ لائے گی، اور یہ ایک دن کا کام نہیں ہے۔ جس وقت تک یہ حکومت چلے گی، 4 سال کے آخر تک 4 سال مزید رہ گئے اس حکومت کے لیے، اور جس وقت ہم لوگ الیکشن میں جائیں گے، جس حالت میں ہمیں معیشت ملی تھی اس میں اور اس وقت زمین آسمان کا فرق دیکھیں گے، بہتر ہوگی۔ ہم لوگ انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کریں گے، ہم لوگ عام شہریوں کے لیے دیہاتوں میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ میرے ساتھی نے بات کی فارم ٹو مارکیٹ روڈز، یہ صوبائی حکومت کا کام ہے، اور کھالوں کا کام یہ صوبائی حکومتوں میں 18ویں ترمیم کے بعد منسٹری آف انوائرمنٹ اور یہ ساری چیزیں صوبائی حکومتوں کے پاس چلی گئی ہیں۔ اس کے باوجود مرکزی حکومت کا جو کام ہے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ انفراسٹرکچر میں بھی ڈیولپمنٹ کریں گے، کرپشن کا ہم نے خاتمہ کیا ہوا ہے، مزید کریں گے، اور پاکستان کو ایک بہتر فلاحی مملکت خداداد پاکستان انشاءاللہ تعالی ہم نے بنانا ہے، کیونکہ آخرکار بہت شکریہ عمر ایوب صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما، سعید غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، اس کے ساتھ ہمارے معاشرت ڈاکٹر پرویز طاہر اور ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ وفاقی بجٹ 2014-15 کل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا جائے گا۔ عام آدمی اچھی امید رکھے ہوئے ہے، دیکھنا یہ ہے کہ کل وفاقی وزیر خزانہ کیا پیش کرتے ہیں۔ یہاں وقت بریک لینے جا رہے ہیں، بریک کے بعد ہم بات کریں گے آج صدر مملکت ممنون حسین کے مشترکہ پارلیمنٹ اجلاس سے خطاب کی۔ آج پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا ایک اور اہم دن تھا۔ جمہوری طور پر منتخب حکومت نے 1 سال مکمل کیا۔ صدر مملکت ممنون حسین نے مشترکہ پارلیمانی اجلاس خطاب کیا۔ اس سے پہلے سابق صدر مملکت آصف علی زرداری وہ واحد صدر ہیں جو 6 بار مسلسل مشترکہ پارلیمانی اجلاس سے خطاب کر چکے ہیں، جبکہ اس سے پہلے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے اپنے تقریباً 9 سالہ دور حکومت میں صرف 1 بار مشترکہ پارلیمان کے اجلاس سے خطاب کیا تھا۔ آج کے خطاب میں صدر ممنون حسین نے ملک کو درپیش چیلنجز کی بات کی، انرجی کرائسس کی بات کی، جمہوریت کی اہمیت پر بات کی، اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی چیلنجز اور میڈیا کی آزادی پر بھی بات کی۔ ان کے آج کے خطاب پر گفتگو کریں جو میں موجود ہیں سیاسی تجزیہ کار وجاہت مسعود صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ موجودہ حکومت جمہوری حکومت کا پہلا سال مکمل ہوا اور ایک طرح سے کہیں تو مسلسل 6واں سال جمہوری پارلیمان کا مکمل ہوا، 7واں مسلسل خطاب تھا۔ اس سے پہلے 6 بار صدر آصف زرداری کر چکے۔ آپ کے خیال میں جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے، جڑیں پکڑ رہی ہے، یا پھر خطرات ہیں ابھی بھی کسی طرح کے؟ دیکھیے عائشہ، جمہوریت مستحکم پاکستانی معیار سے دنیا میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ کم از کم 5 انتخابات ان کے طریقہ کار کے مطابق ہوں اور کوئی 30 سے 40 برس کا عرصہ چاہیے، اس کے بغیر وہ کلچر پیدا نہیں ہوتا۔ کم از کم 2 نسلیں اس طرح سے پروان چڑھنی چاہیے کہ ان کی نظر میں جمہوریت کے کوئی آپشن موجود نہیں ہو۔ ابھی ہم اس میں بہت ابتدائی سٹیج پہ ہیں، لیکن جو کچھ ہوا ہے اب تک ان 6 برس میں خوش آئند ہے، اور اس میں ابھی کچھ ہماری پرانی کلچر کی باتیں چلی آ رہی ہیں ابھی تک، لیکن بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے جو اس ملک میں اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ پرامن انتقال اقتدار ہوا ہے، انتخابات ہوئے، صدر صاحب
अपना मियाद पूरी करके गए, नए सदर मंतखब होकर आए, आज उन्होंने खिताब किया। आपको याद है इसी पार्लियामेंट में जब खिताब होता था तो लोग जो है वो कापियाँ उठा के एजेंडे की आ जाते थे और चूड़ियाँ फेंकी जा रही हैं, नारे लग रहे हैं, हाथापाई हो रही है, यहीं पे जो है वो मुक्के लहराए गए थे। देखिए वो 5 बरस 6 दफ़े खिताब करके चले गए आसिफ जरदारी साहब, उनको ज़रूरत पेश नहीं आई मुक्के लहराने की हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ, और आज सदर साहब ने अपना खिताब किया, एक सलीके से, एक तहजीब से उन्होंने खिताब किया और पार्लियामेंट ने उनके जो उनका एहतराम होना चाहिए सदर ममलिकत को उनको दिया। सो इट्स गुड, नई चीज़ें, बेहतर चीज़ें, एक नस्ल है जो इसको देखते हुए बड़ी हो रही है। आई सपोज कि इससे फ़ायदा तो हमें होगा, लेकिन ये कि जमहूरियत के मुस्बत इशारे बिल्कुल हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि हम ये समझें कि ये मुस्तहकम होगी। अभी हमारे जस्ते इज्तिमाई में वो कुछ असरात माजी के अभी मौजूद हैं। अच्छा, आज के खिताब में सदर ममलिकत ममनून हुसैन साहब ने मुल्क को दरपेश तकरीबन तमाम चैलेंजेस की बात की, जिसमें उन्होंने मीडिया की भी बात की, मीडिया की आज़ादी और जिम्मेदारी की भी बात की। आप समझते हैं उनका खिताब हुकूमत की जो पॉलिसीज है उसका अक्स था? बिल्कुल होता है, चूँकि सदर साहब वहाँ पर जब तशरीफ़ लाते हैं, जो आईनी तकाजा है, असल में तो वो हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं। वो ममलिकत के सरबराह हैं, लेकिन उन्होंने हुकूमत की नुमाइंदगी करना होती है, उन्होंने की है। मीडिया आज़ाद है, मैं इसका मतलब है मुल्क में। लेट्स होप सो, हमें इसकी उम्मीद करनी चाहिए। और सदर साहब जो ममलिकत के सरबराह हैं, अगर उन्होंने ये कहा है तो बहुत उम्मीद अफसा बात लगी। उनके मुँह से ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने माइनॉरिटीज़ की बात की है। उन्होंने कहा है कि तमाम शहरी जो है वो बराबर हैं। उन्होंने जो है वो बहुत से, मैं समझता हूँ कि एक ख़ास सतह से उन्होंने बड़े हाई मॉरल ग्राउंड्स, ही हैज़ लेड डाउन गुड एथिकल प्रिंसिपल्स जो बहुत ज़रूरी होते हैं रियासत को चलाने के लिए। ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि मेरी तो तवक्को से भी जो है ये ज़्यादा हाई नोट पे ये स्पीच थी। अच्छा, सियासी तौर पर देखा जाए तो आपके ख्याल में हम सही सिमत में जा रहे हैं? क्योंकि आए रोज़ हम सुनते हैं एक जमात की जानिब से, दूसरी की जानिब से, कभी 2-3 मिलकर धरनों की कॉल्स, रैलीज की कॉल्स, ये कर देंगे वो कर देंगे। सही सिमत है? कई सिस्टम को डीरेल करने की कोशिश तो नहीं दिखाई? आयशा, मैं माज़ से आपसे अर्ज़ करूँ कि जो वो जमातें हैं जो डेमोक्रेसी के लिए जदोजहद की ग्राइंड से गुजर के आई हैं, मुस्लिम लीग नवाज़ है, उसने 99 के बाद जो कुछ भुगता है, पीपल्स पार्टी जो जब से बनी है तब से लगा लीजिए कम से कम 77 के बाद से मीडिया ट्रायल उसका होता रहा है, उसके जुडिशल ट्रायल उनका होता रहा है और सियासी तौर पर उन्हें विक्टिमाइज़ किया जाता रहा है। जो जमातें उस ग्राइंड से गुजरी हैं, आप देखिए उनके रवैये ज़िम्मेदाराना है, तब्दील हुए हैं। दे हैव लर्नड ANP, MQM, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, और जो जमातें जिनकी तरफ आपने इशारा किया है, मेरे ख्याल में वो भी नए आए हैं और वो कुछ जल्दबाजी में हैं, कुछ उजलत में हैं, सीखते समझते कुछ उन्हें सीखने में कुछ, खुदा ना करे कि उन्हें ये सब कुछ सीखना पड़े जो इन जमातों ने जिस देखी, चूँकि इसमें सिर्फ उस जमात का नुकसान नहीं होता, ये तो कौम का नुकसान है। ये तो कोई तरीका नहीं है कि एक सियासी जमात को ये जमहूरियत के सबक सिखाने के लिए कौम को 10 साल पीछे फेंक दिया जाए। दैट्स नॉट द वे। हाउएवर, मैं तो इस पर उम्मीद रखता हूँ कि जमहूरियत की जो अपनी एक लॉजिक होती है, एक मंतक होती है, वो बड़ी रजिस्टेबल होती है। आई एम होपफुल ये लोग भी सीखेंगे। उम्मीद अफजा गुफ्तगू आपकी रही। वजाहत मसूद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सफ़र यकीनन तवील है लेकिन आगाज़ हो चुका, जैसा कि वजह साहब के 5 बार तकरीबन अगर आईनी निज़ाम के तहत इंतखाबात होते रहे, जमहूरी हुकूमतें आती रही, तो यकीनी तौर पर मंजिल का तयन हो सकता है, कौम आगे बढ़ सकती है। न्यूज़ रूम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।